کہنے والے نے خوب کہا ہے نا حضور کی شان میں، اے حبیب خدا سرور انبیاء تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے محبوب آپ کے سخاوت اور آپ کے جود کی کیا بات ہے۔ اے حبیب خدا سرور انبیاء تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کملی والے پیغمبر کے پاس کوئی آیا ہو اور حضور نے خالی ہاتھ بھیج دیا ہو۔ فرمایا اگر ہم نے حضور کو کوئی ہدیہ گفٹ دیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی گفٹ دیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم حضور نے ہمارے لیے دعا ضرور فرمائی ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ اے حبیب خدا سرور انبیاء تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے۔ بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں تیری لطف و عنایت کی کیا بات ہے۔ بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں تیری لطف و عنایت کی کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مہم سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت کے اندر بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے۔ ایک دیہاتی آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کملی والے پیغمبر اگر میں اسلام قبول کر لوں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے دیں گے کیا؟ حضور فرماتے ہیں یہ جو سامنے 6000 بکریاں ہیں گفٹ ہیں تمہارے لیے۔ اب وہ جا کے اپنی قوم سے کہتا ہے کملی والے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو اتنا دیں گے پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اے حبیب خدا سرور انبیاء تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام بدر کے موقع پر جب مال غنیمت آیا مکہ والوں کو زیادہ دیا، مدینہ والوں کو ذرا تھوڑا دیا۔ نوجوانوں کے دل میں بات آئی کہ لڑے ہم، پناہ ہم نے دی مسلمانوں کو اور ہمیں مال غنیمت میں سے تھوڑا حصہ ملا ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، سب کو جمع فرمایا، فرمایا کوئی اپنے گھر میں اونٹ لے کر جائے گا، کوئی بکری لے کر جائے گا۔ مدینہ والوں تمہیں مبارک ہو، تم اپنے ساتھ محمد کو لے کے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تمہارے ہی ساتھ جانا ہے۔ بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں تیری لطف و عنایت کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب خدا سرور انبیاء تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے۔ وہ چاند ٹکڑے ہوا سورج الٹا چلا، جس گھڑی تیرا ان کو اشارہ ملا۔ حضور علیہ السلام کے معجزات کا شاعر تذکرہ کرتا ہے میرے کملی والے پیغمبر نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف کی، کفار نے کہا تھا اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے قدموں میں آ جائے شاید ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ معجزہ دیکھا چاہیے تو تھا کہ ایمان لاتے، مگر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جادو تو چاند پہ بھی چل چکا ہے۔ حضور کے معجزے دیکھ کے وہ چاند ٹکڑے ہوا سورج الٹا چلا، جس گھڑی تیرا ان کو اشارہ ملا، پتھروں نے بھی تیرا ہے کلمہ پڑھا، پتھروں نے بھی تیرا ہے کلمہ پڑھا، تیرے امر جلالت کی کیا بات ہے۔
ایک عیسائی آ گیا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھ گیا۔ مولانا فرمانے لگے ارے مردوں کو زندہ کرنا یہ کمال کی بات ہے، قرآن نے بتلائی ہے، لیکن مردوں سے بڑھ کر پتھروں کو زندہ کرنا یہ نبی کی شان ہے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا، بھتیجے بتانا میرے ہاتھ میں کیا ہے، شاید میں ایمان لے آؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ والی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں ہاتھ کیا، کہنے لگا جادو آپ کا میرے ہاتھ پر بھی چل گیا۔ شاعر اسی معجزے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پتھروں نے بھی ہے تیرا کلمہ پڑھا، پتھروں نے بھی ہے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے امر جلالت کی کیا بات ہے، اے حبیب خدا سرور انبیاء، تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے، وہ جبریل امی تیرا قاصد ہوا، خود خدا تیری آمد کا شاہد ہوا، وہ سدرۃ المنتہا سے تو آگے گیا، سدرۃ المنتہا سے تو آگے گیا، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، سدرۃ المنتہا سے تو آگے گیا، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیری لطف و عنایت کی کیا بات، اے آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے۔ حضور آپ آسمان کی طرف چہرہ کریں اور اپنی دلی خواہش کا اظہار کریں کہ بیت اللہ کعبہ ہونا چاہیے، دوران نماز ہی حکم آ گیا کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ مسجد قبلتین مدینہ میں موجود ہے، اللہ سب کو دکھا دے، آمین کہو آمین۔ اے آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش ہے، رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے، اے حبیب خدا سرور انبیاء، تیری جود و سخاوت کی کیا بات ہے، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیری لطف و عنایت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان کے مہینے میں عروج پر ہوتی تھی، اور